السلام علیکم اینڈ آداب جتنے بھی دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ہماری گفتگو بھی ہو گئی تھی. استاد اکبر خمیس و خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، اور آج میں ایک اور کام کے سلسلے میں جب آیا تھا ان کو فیس بک پر پرفارم کرتے ہوئے دیکھا. یہ الغوزہ بجاتے ہیں، بہت خوبصورت بجاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان سے الغوزہ سنیں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو بھی کریں گے. اکبر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پھر ہمیں وقت دیا آج. جناب اصل بات کیا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں نا، وہ اصل میں یہ ٹائم ہوتا ہے تراویح سے ہر کوئی بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اور عموماً لوگ ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اور سحری تک جاگتے ہیں. جب سحری پہ روزہ رکھتے ہیں پھر جا کے وہ سوتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ جو روٹین ہے رمضان شریف میں، یہ جو ہے اسی طریقے سے رہتی ہے، اور اس کی برکتیں جو ہے وہ مانا بے شمار ہوتی ہیں. تو میں اسی وجہ سے میں نے ٹائم مقرر کیا. میں نے کہا یار، کیونکہ یہ آئیڈیا مجھے تب ہوا کہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں کینیڈا میں، جنہوں نے کل مجھ سے لائیو کال کے پہ پروگرام کیا تھا، جناب برہان خان صاحب کینیڈا کے، اور جناب مشہود قاضی صاحب، اور جناب احمد ندیم میمن صاحب، اور وہاں کی جتنی بھی کمیونٹی خوبصورت لوگ، پیارے لوگ اور ہیلپ کرنے والے لوگ. میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کینیڈا سے کل مجھے 1 گھنٹہ 40 منٹ سے زیادہ لائیو مجھے کیا. اور وہ جو ٹائم تھا وہ کینیڈا کا تراویحوں کے بعد کا ٹائم تھا. تو میں نے بھی یہ سوچا، میں نے کہا یار یہ ٹائم بہت بہتر رہے گا، تو اس ٹائم میں نا لائیو آنا بہتر رہے گا. آپ سنائیے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ علی احمد جان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل شکر مولا کا. میرے خیال سے ابھی آپ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. پچھلے دنوں پہ میرے پاس بہت سارے میسیجز آئے تھے. کسی نعت سے ہی شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آپ کا جو الغوزہ ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے. جناب میں بالکل تھوڑا سا ایک بھرتے جھولی تو یا محمد، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں جناب حافظ نور اللہ صاحب. انہوں نے بھی مجھ سے فرمائش کی تھی تو نعت رسول مقبول کے سلسلے میں. تو یہ بھرتے جولی تو یا محمد ایک نعتیہ قوالی بھی ہے، حمد بھی ہے، نعت ہے. وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں الغوزے پہ. جناب جناب. جی کیا کہنا. ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے معزز دوست ہیں اور جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں، زبس میں وہ ڈین ہیں سوشل سائنسز کے، وہ پڑھاتے بھی ہیں. انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے. آصف علی اشرف ہیں، دیگر ہمارے دوست ہیں. تو پھر ابھی کوئی سندھ کا کوئی لوک گیت یا کوئی لوک دھن آپ سنائیے گا، پھر ہم گفتگو بھی جی کریں گے. میں بالکل، میں آج بیٹھا ہوں اور آج یہ الغوزہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ جناب سمجھ ہے، یہ امانت ہے جناب، یہ سننے والوں کی امانت ہے جو اس فن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے کلچر سے پیار کرتے ہیں. یہ ان کی امانت ہے. جناب تو جی. علی احمد جان صاحب، میں آپ کو بالکل سندھی وغیرہ سارے رنگ میں آپ کو سناؤں گا. میں آپ کو ابھی جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کشمیر سے لے کے اور صبح سندھ کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو موسیقی کے جو رنگ ہے وہ میں آپ کو الغوزے پہ سناؤں. کیا بات ہے، سب کیا سے پہلے بات میں کشمیر کا میں آپ کو سنا رہا ہوں. جناب.
कसम से। ये था कश्मीर का रंग था। सर और और अली अहमद जान साहब, इसी तरीके से मैं आपको दूसरे भी मौसीकी के जो है जो सूबे हमारे, उनका मैं आपको रंग सुनाऊंगा। तो आपसे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आज एक बात में, एक मैसेज में सबको देना चाह रहा हूँ। जनाब जनाब मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके एतराफ में कुछ ऐसे म्यूजिशियन आर्टिस्ट रहते हैं जो सफेद पोशी में किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, आप उनकी जरूर मदद करें। क्योंकि जनाब पूरे बहुत ही पाकिस्तान में लॉकडाउन में दूसरों का तो अली अहमद, दूसरा का तो ये है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ मजदूरी कर लिया, कुछ ना कुछ, लेकिन आर्टिस्ट क्या करेगा, म्यूजिशियन क्या करेगा? वो जो बेचारे ढोलक बजाने वाले हैं, चित्राली सितार बजाने वाले हैं, रुबाब वाले हैं, बेशुमार म्यूजिशियन है जो आपके तरफ में आसपास ही रहते हैं। और अगर आप उनकी कुछ हेल्प कर देंगे तो वो, माना बोल तो किसी को नहीं सकते, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश होंगे और वो दुआएं देंगे इस रमजान शरीफ के महीने में। जी, तो अभी जो बहुत ही मैं आपको खूबसूरत दूसरा बात। आइटम सुना रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ मैं आपको, केपीके की एक धुन है, जरसंगा साहिबा ने गाया हुआ है वो हाय गाना। तो खटक 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 में है। अभी कोई ढोलक वाला, कोई म्यूजिशियन तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ। जनाब जनाब, उसको हम डेडिकेट करेंगे हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं खुर्शीद उर्फ और वफात अजीज को। क्या कहना, बड़ा मजा आया। और आपने जो पैगाम दिया था उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है उनको मैं बताता चलूं कि उस्ताद अकबर खमीसो खान साहब, जिनका ताल्लुक सिंध से है, और जो अलगोजा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो दो फ्लूट होती हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे हमारे दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको बताता चलूं कि जो हमारा फ्लूट होता है उसकी जो दो किस्में होती हैं, मेल और फीमेल, उन दोनों को मिलाकर इनको प्ले किया जाता है। तो उस्ताद खमीसो खान साहब पाकिस्तान के उन चंद आर्टिस्ट में से एक हैं जो अलगोजा बहुत खूबसूरती से बजाते हैं, और पूरी दुनिया में तकरीबन मोर देन 30 कंट्रीज, 30 से जायद ममालिक में ये परफॉर्म कर चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। आप यूट्यूब पे भी इनको देख सकते हैं। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि इस वक्त जो लॉकडाउन में बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो सफेद पोश आर्टिस्ट हैं, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते हैं और किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकते हैं। इस दौरान हम जितने भी दोस्त हैं, जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि आप तमाम लोगों की मदद कीजिए जितने भी जरूरतमंद है, लेकिन उन सफेद पोश आर्टिस्ट की जरूर मदद कीजिए जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं, जो अभी चूंकि कॉन्सर्ट्स भी नहीं हो रहे हैं, प्रोग्राम्स भी नहीं हो रहे हैं, तो वो इस वक्त बेरोजगार हैं, वो आप सबकी मदद के मुंतजिर हैं। तो अकबर साहब, अभी नेक्स्ट आप क्या प्ले करने जा रहे हैं?
وہ میں آپ کو لازمی بات ہے کشمیر سے ہم کے پی کے میں پہنچے پنجاب پہنچیں گے پھر اسی طریقے سے پورے بلوچستان پھر سندھ اس طریقے سے پورا سارے رنگ بجائیں گے. اچھا میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں علی احمد جان صاحب. میں نے میں بڑا جیسے آپ کو پتا ہے کہ نراش ہو گیا تھا, بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا, بڑا دکھی ہو گیا تھا جب مجھے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی طرف سے رسپانس نہیں ملا. یعنی کہ انہوں نے سارے آرٹسٹوں کے ساتھ چیریٹی پروگرام کیے ایف بی پہ. میرے جو کنڈیشن تھی وہ جو بیسک کنڈیشن تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ ہم لوگ جو ہے اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں لون کے پیسے بھی دے کے بینک سے کچھ لون لیا ہوا تھا کیونکہ ڈیورنگ والدہ کے کینسر کے سلسلے میں, تو وہ بھی میں ادا کروں. اس کے بعد مکان کا کرایہ بھی وہ بھی دینا پڑے, بڑے بہت مشکل حالات میں. تو میں نے اس حالات کے دوران میں نے ڈاکٹر فوزیہ جو سعید تھی ان کو میں نے میسیجز بھی کیے, میں نے بہت کچھ کہا. بلا آخر میں نے اس مقام پہ جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار میں کیا کروں گا, پریس کانفرنس کروں گا. اور یہ جب میں پریس ادھر گیا میں پریس کلب تو انہوں نے بھی مجھ سے کوئی 30-35 ہزار فیس مانگی کہ آپ 30-35 ہزار روپے لائیں ہم آپ کی پریس کانفرنس کرواتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ آپ سے ڈسکاؤنٹ کر لیں گے 25 ہزار میں آپ کی کروا دیں گے پریس کانفرنس. ہم نے کہا بھائی ہم آرٹسٹ ہیں, پریس کلب میں آپ ہمارا ایسے پریس کانفرنس کروائیں. بہرحال پھر بعد میں بڑا پریشان ہوا. میں نے سوچا یار کیوں کسی کے کو بدنام کیا جائے, اگر انہوں کے پاس قدر نہیں ہے تو نہیں ہے. پھر میں نے فیصلہ یہ کیا, میں نے کہا میں اپنا الغوزہ جو ہے نا وہ بجانا ہی چھوڑ دیتا ہوں. اور یہ میں نے بالکل سیریس فیصلہ کیا تھا. میں نے علی احمد صاحب میں نے یہ پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے زندگی میں پھر ابھی ساز کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا. اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے میرے کچھ کہتے ہیں نا کہ محسن ہوتے ہیں, تو احمد ندیم میمن صاحب اور کینیڈا میں کچھ دوست ہیں, انہوں نے کہا نہیں یار اکبر جو ہے پریشان ہے تو ہم ان کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو پہلے تو مجھے کال آئی جناب برہان خان صاحب کی. مجھے کہنے لگے یار میں آپ کو کچھ نذرانہ بھیجنا چاہتا ہوں تو آپ کچھ پریشان ہیں. تو میں نے بولا سر بسم اللہ. انہوں نے مجھے نذرانہ بھیجا. اس کے بعد پھر مجھے ان کی کال آئی کہ سر ہم آپ سے میرا ایک کام ہے, وہ آپ کو ایک کام کرنا ہے میرا. تو میں نے برہان خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا سر میں حاضر ہوں. یار کام یہ ہے کہ ہم آپ سے ساتھ ایک لائیو جیسے ہم ابھی آپ سے لائیو وہ کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ, تو ہم اس لائیو کا نا آپ کو نذرانہ بھی دیں گے اور ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے پھر مجھے لائیو وہ پروگرام میں لیا اور احمد ندیم میمن صاحب, مشہود قاضی صاحب اور جتنے بھی ہمارے دوست اور سارے دوست دل والے دوست انہوں نے میری ہیلپ کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے 2 مہینے 3 مہینے میرے بہت اچھے گزر جائیں گے, سکون کے ساتھ گزر جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بات نہیں کرتا, میری طرح کتنے اور آرٹسٹ ہے. میرا کتنا بڑا نام ہے جی, کون ہے جی, خمیس خان الغوزہ نواز کا بیٹا ہے, بہت بڑا فن ہے اس کے پاس, الغوزہ بجاتا ہے, ادھر ہے ادھر ہے. لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے بھی تو آرٹسٹ ہیں, ان کو بھی کیوں نہیں. میرے پاس ایک ایسا طریقہ آیا ہے, ہو سکتا ہے میں سیکریٹری میڈیا کے پاس جا کے اپنا منشور دوں, میں کہوں کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں ان کے آپ ایچ ڈی آر پہ گھر جا کے ان کو ریکارڈ کریں, ان کو اپنے چینل پہ ان کے پروگرام بھی چلیں. ان کی ایک بات میں کہوں, اس وقت ہمارے ایک دوست آپ کو سن رہے ہیں, گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے اور وہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں گلگت بلتستان بروشس کی لینگویج میں. انہوں نے ابھی ایک اعلان کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بھی ایک نذرانے کا اعلان کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو 5,000 روپے آپ کو بھیج دیں گے بطور آپ کے فن کی قدر کرتے ہوئے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. جناب میں اپنی بات بہت بہت شکریہ جناب, میری طرف سے بہت شکریہ. علی احمد جان صاحب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں سندھ کے اندر میں کے پی کے میں یا میں گلگت بلتستان یا دوسری جگہوں پہ تو میں نہیں گیا, لیکن میں نے سندھ میں نے زندگی دیکھی ہے کہ میں نے ان کو پیاز کے ساتھ اور چاولوں کی روٹی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے چٹنی کوٹتے ہوئے ان کو آرٹسٹوں کو کھانے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے کو چائے کی بھی آفر نہیں کر سکتے.
تو یہ عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں میں، جو عام دن ہوتے تھے اس کی بات بتا رہا ہوں. تو آپ میرے کو یہ بتائیے کہ اب کتنے حالات ہیں. اور ابھی وہ آرٹسٹ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرے کو یقیناً رونا آتا ہے کہ وہ آرٹسٹ کس حال میں ہوں گے، ان کی کیا سچویشن ہوگی. جہاں پر ہم جیسے آرٹسٹ جو ہے نا سفید پوشی میں اتنے پریشان، اتنے، کیونکہ اداروں کے خلاف کبھی ہم بولے ہی نہیں. اگر ہمارے ادارے سپورٹ کریں اور بولے کہ نہیں یار یہ آرٹسٹ ہیں، کیونکہ اس ٹائم میں کلچر منسٹری، اچھا میں نے سندھ گورنمنٹ میں کال کیا، میں نے وہاں پہ ایک صاحب کو کہا، میں نے کہا سر میں بڑا پریشان ہوں، اب اس کا کیا سچویشن. کہتے یار وہ آپ کا وظیفہ تو ہو سکتا ہے لیکن وظیفہ ہوتا ہے 50 سال کے بعد، 50 سال کم سے کم عمر ہونی چاہیے. میں نے کہا یار کوئی میوزیشین ہے وہ 35 سال کا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی میوزیشین ہے اس کو شوگر ہو جاتی ہے، کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، کیا وہ 50 سال کا انتظار کرے گا؟ وہ تو اس سے پہلے ایکسپائر ہو جائے گا. تو یہ جو کامن سینس کی بات ہے کہ یہ جو آرٹسٹ ہے ان میں انہوں نے کیوں یہ وظیفے میں انہوں نے ایک ایج لمٹ لکھ دی ہے کہ 50 سال کا ہوگا تو اس کو وظیفہ ملے گا، 50 سال کا نہیں ہے تو اس کو وظیفہ نہیں ملے گا. دوسری بات یہ کہ میں بہت خوش ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی تقریباً کافی لوگوں کو میرٹ پر جو ہے نا وہ مدد کی ہے سندھ گورنمنٹ نے. تو اس میں ایک بات کی مجھے یہ خوشی ہوئی ہے، اس میں شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، میوزیشینس بھی ہیں، کافی لوگ ہیں، اور وہ تقریباً میرٹ کے پہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا آرٹسٹ جو ہے وہ نیڈڈ ہے اس وقت. لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری میڈیا ہے، جیسے آپ ابھی سوشل میڈیا پہ یہ آپ آرٹسٹوں کے لیے اور دوسروں کے لیے ایک پروگرام کرتے رہتے ہیں، میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یار میں کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ جو آپ پنجاب گورنمنٹ ہے، کے پی کے گورنمنٹ ہے یا سندھ جو بھی ہے، جو میرے خیال یہ آرٹسٹوں پہ یہ لمٹ والا جو ہے نا یہ کوئی پابندی نہ لگائیں کہ یار یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. آرٹسٹ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے آرٹسٹ کا کیا مرض ہے کہ اچھا ایک ایونٹ آ جاتا ہے، اس کو ایونٹ بھی روز نہیں آتے، آپ کو پتا ہے وہ بھی قسمت سے آتے ہیں. آج کل ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں آرٹسٹ موجود ہیں. تو یہ جتنے بھی گورنمنٹ ہے ایک تو یہ چیز ختم کریں کہ بھائی یہ ایج لمٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یقیناً یہ بات جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے. ورنہ اس طریقے سے ینگسٹ لڑکے جو بیچارے ڈھولک بجاتے ہیں، طبلہ بجاتے ہیں، مجھے فون کر کے بولتے ہیں اکبر صاحب ہم بڑے پریشان ہیں، یہ میں ان کو یہ کہتا ہوں یار بس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو سچویشن جا رہی ہے کووڈ-19 میں. ابھی یہ جو کورونا وائرس کا جو سچویشن جا رہا ہے، میری دعا ہے. ابھی میں آپ کو جو سنا رہا ہوں علی احمد جان صاحب، اچھا وہ ایک فرمائش آئی، ہمارے ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ دمست قلندر کا، اس کے بعد پھر آپ اپنی مرضی سے جو بھی ہو، اگر آپ جو آپ کو ممکن ہے، جو آپ سے بہتر لگے. میں آپ کو بالکل سناتا ہوں. میں آپ کو وہ دھمال جو ہے نا آپ کہتے ہیں آخری میں کریں، مست کلندر جو ہے وہ آخر میں، کیونکہ دیکھیں اگر ابھی سے ہم نے دمادم مست کلندر کیا تو ان کو بولیں گے جب لاسٹ میں ہوگا نا بالکل آخری میں تو میں دھمال بجاؤں گا. ٹھیک ہے جناب. ابھی میں پنجاب کی ایک لوک دھن ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. جناب یہ جو آواز ہے نا جو آس کی ایک ہوتی ہے سانس کے ذریعے، یہ الغوزے میں کنٹینیو چلتی ہے یہ والی. صحیح.
ये नाक से सांस को खींच के गालों में स्टोर करके उसको कंटिन्यू बजाया जाता है इस तरीके से। सही जी। सही। तो और इसके साथ जो साज बजते हैं ना अली अहमद साहब, वो इतने खूबसूरत साज बजते हैं। इसके साथ घड़ा बजता है, घड़ा जो औरतें पानी भरती है ना, ये वाला घड़ा बजता है, स्ट्रिंग बजता है, जैसे चित्राली सितार होता है ना, इसी तरीके का एक दंबूरा होता है हमारे सिंध का, बिल्कुल वो बिल्कुल बजता है, बिल्कुल। फिर ढोलक होती है, फिर इसके साथ बेंजो बजता है, सुरंदा भी बजता है। तो उसका इसका बाद फिर जब आप साजों के साथ उसको सुनेंगे तो फिर तो आपको और भी मजा आएगा। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये इसका ओरिजिनल बाज है, यानी कि जब पुराने वक्तों में देहातों में जब अलगुजा बजता था तो बगैर साजों के बजता था, उसमें सिर्फ वो जब खेती बाड़ी करके लोग थक जाते थे तो अलगुजा निकाल के बजा लेते थे, या किसी एक लोग जमा होते थे तो कहते थे यार कोई अलगुजा सुनाओ, पुराने जो किसान लोग होते थे। जी जनाब जनाब जनाब, फिर सुनाइएगा हमारे देखने वालों को, जितने भी हमारे। जी बिल्कुल। अभी अभी आप क्या अभी कोई सवाल कुछ करना चाहें? अभी कुछ देर बाद अगर आप ये बजाइएगा, उसके बाद फिर हमारे कुछ दोस्त भी कुछ सवालात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर वो भी हम शामिल करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 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 अगर जितनी भी मैं कहता हूँ मैं यूथ को इंफॉर्मेशन दे सकूं अपने बारे में, अलगुजे के बारे में, उस्तादों जो उस्ताद हमारे अलगुजे में गुजरे, जैसे मेरे वालिद साहब कमीसो खान, मिसरी खान जमाली, मैं बिल्कुल उनका दूंगा। अभी जो मैं आपको जो सुना रहा हूँ वो बलोची है। जनाब जनाब। वाह। शायद कोई कनेक्शन का इशू हो गया। दोस्तों, मेरा ख्याल है उस्ताद खमीसो खान साहब की तरफ इंटरनेट का कोई मसला हो गया, तो डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लग रहा है। तो कुछ देर बाद हम दोबारा, मेरा ख्याल है कुछ देर बाद शायद दोबारा रिकनेक्ट हो जाए। तो अभी वो बलूची में अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर रहे थे। जिस तरह मैं जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बताता चलूँ कि उस्ताद खमीसो खान साहब का ताल्लुक सिंध से है, और अलगोज़ा जिस तरह जो फ्लूट होती है, हेलो जी, अ, ये डिस्कनेक्ट हो गया जनाब था आप, जी 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 जी, जी आप वो बलोची बजा रहे थे, वो फिर से बजाइएगा। जी।
बात है उस्ताद अकबर साहब। अच्छा, कुछ यहाँ हमारे दोस्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वजाहत साहब हैं, ये खुद भी रुबाब बजाते हैं, बहुत ही खूबसूरत, गिलगित से इनका ताल्लुक है। ये पूछ रहे हैं कि अलगोजा के बारे में, इसकी तारीख के बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा। जी, क्या नाम बताया आपने खान साहब का? वजाहत, वजाहत, वजाहत ये नाम है इनका। जी, वजाहत, वजाहत इनका, जी जी। ये जो अच्छा, साज है। इससे पहले मैं एक बात कहूं, जितने भी दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि क्वारंटाइन में जितने भी दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज पहुंच जाए, वो भी इस मौसीकी को एंजॉय कर सके। आप जरा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और ज्यादा लोग हमारी इस महफिल में शरीक हो सके। मुमताज साहब आपका भी शुक्रिया, आलम बुशरा आपका भी शुक्रिया, एम वली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आप ये अलगोजा के बारे में बताइएगा, ताकि मैं आप स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे आपको ही दिखाऊं मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा, ताकि लोग आपको देख सकें। और आप अलगोजा को, उसकी तारीख को फिर आप अपने वालिद साहब के बारे में बताइएगा, क्योंकि आपके वालिद साहब भी जी, अलगोजा के उस्ताद थे। जी, अलगोजा जो है वो बहुत कदीम साज है। ये पहले एक जितना बचता था, उनके साइज बिल्कुल एक जितना होता था। ये पहले मिस्र से निकला, तुर्की से फिर होता हुआ फिर ये ईरान आया, ईरान से फिर बलूचिस्तान से होता हुआ फिर जब सिंधी म्यूजिशियंस के पास पहुंचा तो ये इधर के म्यूजिशियन ने इसको अडॉप्ट किया। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, तो उसका जो खित्ता था बहुत बड़ा था, तो मुल्तान के साथ ही पंजाब लगता था, तो वहां पे भी ये अलगोजा पहुंचा। लेकिन उन्होंने उसको दूसरे तरीके से बजाया। उन्होंने टोटे की शक्ल में अलगोजे को बजाया, यानी कि 4 उंगलियां एक तरफ और 4 उंगलियां दो तरफ, इस तरीके से बजा के वो अपने लुड्डी में और ऐसे चीजों में वो बजाते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की भी वो जोड़ी, टोटा जो था वो उधर का भी कल्चरल साज बना। लेकिन बेसिकली जो ये साज है वो सिंध का साज है, अलगोजा। और ये इसकी तारीख है। बाकी रही मेरे वालिद साहब की बात, तो मेरे वालिद साहब ने अलगोजे में एक किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से वो मकाम बनाया कि आज पूरी दुनिया में उनको लोग याद करते हैं। मेरे वालिद साहब और को आपके 3 वालिद को मेरे ख्याल से वो तमगा हुस्न कारकर्दगी भी मिला था हुकूमत जी पाकिस्तान की हाँ, जानिब से। मेरे वालिद साहब को गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज और काफ़ी अवार्ड्स मिले। तीन तीन अवार्ड जो है ना वो सदारती अवार्ड वालिद साहब को मिल चुके थे। उसके अलावा बीबीसी लंदन की तरफ से भी अवार्ड मिले, और गैर मुल्की अवार्ड्स, मुल्की बहुत सारे अवार्ड्स जो आज हमारे पास पड़े हुए हैं। बल्कि मेरे वालिद साहब को जो रॉयल फैमिली है मलका बरतानिया वालों की तरफ से, तो एक एजाज़ मिला कि खमीसो खान और अलगोजा एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था। तो मैं जब रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में आया, तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, उस्ताद नज़ीर खान मरूम ने, काफ़ी लोगों ने कहा यार सबके औलाद आते हैं, आप खमीसो खान की औलाद हैं तो आप अलगोजा बजाएं। फिर मैंने इसमें बाकायदा मेहनत की, क्योंकि मेरे पास एक इदारे में मैं आया था रेडियो पाकिस्तान में, तो मुझे एक माहौल मिल गया, बड़े बड़े उस्ताद मिल गए। वहाँ से फिर मैंने उस्तादों से उनकी खिदमत करके मैंने अलगोजे में जो है ना वो तकरीबन, क्योंकि अलगोजे में हिस्ट्री में पहले जितनी भी चीज़ें बजी वो सिर्फ फोक और थोड़ा सा नीम क्लासिकल के तरीके की चीज़ें बजी। लेकिन मैंने अलगोजे में क्लासिकल रागा भी बजाए, बलोची धुनें भी बजाई, पूरे चारों सूबों की गज़ल भी बजाई, और हर रंग अलगोजे में बजाया, यानी कि कोई रंग ऐसा नहीं है जो मैंने अलगोजे में ना बजाया हो। तो अच्छा, मुझे भी तो आप 2010 में हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से मुझे नवाजा है। क्या 2010। बात, 2010 में आपको भी सदारती अवार्ड मिला, और उससे पहले आपके वालिद साहब को भी मिला था। अभी कोई उर्दू धुन बजाइएगा, ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं ना वो सारे इससे महजूज हों। जी जी। अच्छा, जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूं कि उस्ताद खमीसो खान साहब का ताल्लुक सिंध से है, और ये अलगोजा बजाते हैं। और अलगोजा ये तकरीबन 30 से जायद ममालिक में ये परफॉर्म कर चुके हैं, सदारती अवार्ड भी इन्होंने भी हासिल किया है।
क्या बात है जनाब, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। तो हमारे बहुत सारे दोस्त इस वक्त हमें इस वक्त देख रहे हैं लाइव और आपकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको ये अलगोजा सीखने में कितना वक्त लगा था अकबर साहब? जी, आपको अलगोजा सीखने में कितना वक्त लगा था? आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा क्योंकि आवाज आपकी कट रही थी, शायद सिग्नल्स का फिर इशू है हमारे, क्योंकि मेरा जहाँ पे घर है वहाँ पे सिग्नल का थोड़ा इशू है। ये अगर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें आप। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि अलगोजा सीखने में आपको कितना वक्त लगा था? अलगोजा सीखने में मुझे तकरीबन 6 महीने लगे थे मुझे, 6 मंथ। सही, सही, लेकिन सीखना अलग होता है, फिर उसमें इल्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल माना वो इल्म आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा करना पड़ता है। जी, सही। आपने तो तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक में परफॉर्म किया है। सबसे खूबसूरत ऑडियंस आपको कहाँ मिले? आपको सबसे ज्यादा मजा आया होगा परफॉर्म करते हुए? देखें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाइना चले जाएंगे तो वहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, वो बहुत प्यार करते हैं अपने पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन जहाँ पर म्यूजिक माइंडेड लोग मैंने देखे, जहाँ पे मौसीकी को समझने वाले लोग देखे, वो एक तो मैंने ईरान में फजर म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे, और फ्रांस में, स्पेन में, जेनेवा में, और जापान में। सबसे ज्यादा जो मौसीकी को इन्वॉल्व होकर सुनते हैं वो फ्रेंच है, फ्रेंच। अच्छा, सही, सही। तो अभी नेक्स्ट आप क्या परफॉर्म करेंगे? हमारे देखने वालों को क्या अभी सुनाएंगे? अभी सुबह सिंध को सुनाऊंगा। जनाब, जनाब। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अकबर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हैं और किन किन आर्टिस्ट के साथ आपने परफॉर्म किया? हमारे जो जितने भी देखने वाले हैं उनको बताइएगा। देखिए बात सुनिए, मैं मेरा जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो तो सोलो परफॉर्मेंसेज होती हैं, लेकिन ये जो हमारे आर्टिस्ट दोस्त हैं, जितने भी हैं, मैडम आपदा हैं, अताउल्लाह साहब कैलवी, जो भी हैं, जनाब फरीद अयाज, और जितने भी हैं वो सब कॉन्सर्ट्स में हम तकरीबन रही हैं।
اور بس یہ ہے کہ ویسٹرن جو باہر کے جو میوزیشینس ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا یہاں پہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اور میں نے کافی آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے بھی الغوزہ بجایا. تو کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے کہ جہاں پر کانسرٹس ہوتے تھے تو وہاں پہ ہر بڑی شخصیت آتی تھی. تو بالکل الحمدللہ یہ بڑا ایک اعزاز ہے کہ پاکستان کے سارے آرٹسٹوں کے ساتھ تقریباً پرفارم کیا ہے ساتھ. اچھا ابھی یہ بتائیے گا کہ یہ جو الغوزہ ہے سندھ کے علاوہ کہاں کہاں پہ بجایا جاتا ہے؟ سندھ کے علاوہ یہ راجستھان کی میں ہندوستان میں بجا آدھی پور کچھ کی سائڈ پہ ادھر، کیونکہ پہلے بیفور پارٹیشن تو سندھ بہت وسیع ہوتا تھا، بعد میں ایک لکیر سے کھنچ گئی آدھا لوگ بٹ گئے. آج بھی آدھی فیملیز ادھر ہیں تو ان کی کئی لوگوں کی آدھی فیملیز دوسری طرف ہے، خاندانوں کے خاندان جدا ہو گئے آفٹر پارٹیشن. کافی جو تہذیب ہے ہماری جو ملتی ہے وہ ہندوستان کے راجستھان میں ان سے بہت ملتی ہے ہماری تہذیب سندھ کی. صحیح اس میں الغوزہ بھی بجاتے ہیں لوگ کافی. صحیح. تو پھر ابھی راجستھان کی کوئی دھن بجائیے گا ہمارے دوستوں کے لیے. جی جی بالکل. جناب جی صورت تو ہم بیچ میں گفتگو بھی کریں گے. تو پھر کیا اس وقت پورے پاکستان میں یہ جو الغوزہ بجانے والے کہاں کہاں کن کن شہروں میں ہیں، کن کن دیہاتوں میں ہیں؟ دیکھیں الغوزہ تو ڈائنگ انسٹرومنٹ میں ابھی آ چکا ہے. جس طریقے سے ہمارے پاس سندھی سارنگی ختم ہو گئی، جس طریقے سے دوسرے ساز ختم ہو گئے، اسی طریقے سے الغوزہ بھی ایک دن یہ ختم ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الغوزہ بنانے والے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. بجانے والے تو اس وقت ہیں ایک اللہ بچائے کوسو کے بیٹے ہیں ارباب کوسو، ایک مروم مرس بھٹی کے بیٹے ہیں، اور ایک کا نام عارف ہے، اور ایک جو ہے وہ ہے ارباب کوسو ہے، اور حبیب شاہ ہے، الغوزہ نواز، ایک میں ہوں. لیکن جو فیمس ہے اس میں صرف میرا نام آتا ہے اور ارباب کوسو کا آتا ہے، جن کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. صحیح صحیح. الغوزہ بنانے والے بہت کم رہ گئے ہیں، دو چار ہی ہیں بس. میں سمجھتا ہوں اگر یہ بنانے والے بھی نہ رہے تو پھر لگتا ہے کہ پھر یہ ہم جو بنانے والے نہیں ہوں گے تو بجانے والے بھی ختم، ظاہر کیونکہ ایک بات ہے. اچھا اچھا ساز ہوگا اچھی موسیقی بجا سکے گا. ایک ہمارے جی دوست ہیں بشارت عیسیٰ صاحب، یہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے حیدرآباد میں کوئی چند سال پہلے وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ موجود بھی تھے، آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یادیں بھی تازہ ہو گئی. بشارت شاہ سید ہے نا؟ بشارت گلگت سے ان کا تعلق ہے. اچھا اچھا. بشارت عیسیٰ. جی 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 بالکل. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ بشارت صاحب، بہت بہت شکریہ. اچھا علی احمد جان صاحب، مجھے ایک چیز کا بڑا شوق ہے، میرا یہ شوق انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہوگا. شوق میرا یہ ہے کہ سنتور، الغوزہ، بانسری، رباب، چترالی ستار، بینجو، سروز، سرندا جو ہوتا ہے، یہ سارے جو دیسی ساز ہیں
اس کو ملا کے میں کوئی ایسی میلوڈی بناؤں, 2-4 میلوڈی میرے ذہن میں ہے واہ جس میں ٹچ ہو, اس میں ہم یوں سمجھے نا جیسے ہم ایک ترکاری بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے پیاز بھی ڈالنا ہے, لہسن بھی ڈالنا ہے, اور ساری چیزیں ملاتے پھر ایک اچھی سی ایک ڈش تیار ہو جاتی ہے. بالکل. میرا یہ خواہش ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب بھی موقع ملا تو میں ایک ایسی میلوڈی تیار کروں گا جو ہمارے پاکستان کے سارے دیسی جو انسٹرومنٹ ہے نا, دیسی انسٹرومنٹ, میں کوئی بھی ویسٹرن ساز کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو علاقائی سازوں میں آتے ہیں. سنتور بھی کشمیری ساز ہے, تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں الغوز میں ملا کے یہ ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ. یہ میری ایک خواہش یہ ہے. بہت اچھی بات ہوگی, بہت اچھی بات ہوگی, ایک منفرد چیز بن جائے گی. تو اگلا آپ اپنی پسند سے کوئی بھی دھن, ہمارے جتنے بھی اس وقت دیکھنے والے ہیں, بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ان جی کے لیے بالکل, یہ آپ کو ایک حمدیہ قوالی ہے, اللہ اللہ کو سنا رہا ہوں. جناب جناب کیا کہنے جناب, کیا کہنے. یہ کلام تو بہت ساروں نے گایا ہے, لیکن امتیاز صاحب جو ہیں ہندوستان کے, تو ان کا جب انہوں نے پرفارم کیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا, بہت اچھا لگا تھا. تو تھوڑا سا جو آرٹسٹ ہیں, خصوصاً جو فوک آرٹسٹ ہیں, ان کے مسائل پہ بھی ذرا سا ہم گفتگو کریں گے. آپ ذرا بتائیے گا کہ جتنے بھی فوک آرٹسٹ ہیں ان کو کیا کیا مشکلات درپیش ہیں اس دور میں. اس دور میں جو سب سے جو بیسک جو آرٹسٹ کو, کوئی بھی آرٹسٹ ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن جا رہی ہے, لاک ڈاؤن کی جو سچویشن جا رہی ہے وہ اس میں آرٹسٹ سب سے زیادہ پریشان ہے. سب سے زیادہ اس کو پریشانی ہے کھانے پینے کی اشیاء پہ. بالکل. پھر اس کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے وہ کئی آرٹسٹ ایسے ہیں جو گاؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں اور اپنی فیملیز کو شہر میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کرایوں پر. وہ لوگ شدید پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس فنکشن ہی نہیں ہے, تو وہ لوگ کرایہ کہاں سے دیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70% آرٹسٹ ایسے ہیں, میوزیشینس, جو کرایوں پہ رہ رہے ہیں. اپنی فیملیز انہوں نے گاؤں میں رکھی ہوئی ہے اور خود یہاں پر رہ رہے ہیں. کئی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں. ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. کئی لوگ تو بےچارے گاؤں چلے گئے ہیں, کئی لوگ بےچارے جن کی فیملیز یہاں پر ہیں شہروں میں, تو وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں. جو میرے کو بات آئی, کیونکہ کئی بیچ میں یہ اناؤنس ہوا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ میں بھائی آپ کرایہ نہ دیں یا نہ دیں, ایسی کوئی بات نہیں. کرایہ وہ ابھی بھی لوگ لے رہے ہیں ان سے. کہ میرے 2-4 دوست ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم نے بڑی مشکل سے, ایک بندے نے تو مجھے بتایا کہ ہم نے
قرض لے کے کسی سے کرایہ اپنے گھر کا دیا. بس جو صورتحال جا رہی ہے وہ بہت گمبھیر ہے. لیکن اگر ہم میں سے کچھ اس پروگرام کی طرف سے جو لوگ ہیں جو اپنے آس پاس دیکھیں کہ کون میوزیشین ہے اور اس سے جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کوئی نیڈ ہے, کوئی پریشانی ہے تو آپ بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک روٹی کھاتے ہیں تو اگر ہم اپنی روٹی میں سے اگر ایک ٹکڑا نکال دیں گے تو ہمارا پیٹ تو بھر جائے گا, لیکن شاید دوسرے کا بھی تھوڑا سا فائدہ ہو. تو ہم بالکل بالکل اپنا کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ہم سنت ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. تو یہ بھی ہے کہ آپ تو کھانا کھا کے سو رہے ہو اور آپ کے محلے میں کوئی بھوکا سویا ہوا ہو, یہ بھی نہیں ہے. جیسے آپ کو ضرور اپنے آس پاس بھی دیکھنا چاہیے. علیم بالکل جان صاحب, میں ابھی آپ سے تھوڑا سا اجازت چاہوں گا کیونکہ جناب مجھے ایک کام ہے. بالکل اگر آپ کہیں گے تو میں تقریباً 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ آن ایئر ہو جاؤں گا. اور وہ اگر کہیں گے ٹھیک ہے. آپ اپنا کام نپٹائیے, پھر یہ ہے کہ اگلے دن یا کسی اور دن ہم دوبارہ گفتگو بھی کریں گے. اگلے دن کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک گڈ نیوز بھی دوں کہ کل نہیں پرسوں میں ایک میوزیشین دوست کے گھر پہ جاؤں گا. مجھے اس کو کچھ امانت ہے وہ اس تک پہنچانی ہے. پرسوں جاؤں یا کل جاؤں, جب میں جاؤں گا تو میں آپ کو کال کروں گا کیونکہ وہ میوزیشین ہے, وہ اس کے گھر میں انسٹرومنٹ ہوں گے. میں الگوزہ لے جاؤں گا, میں آپ کو باقاعدہ سازوں کے ساتھ اپنا آپ کو اپنا میوزک سناؤں گا. تو ان بالکل سے بھی بالکل. آپ کی بات چیت کراؤں. بہت ہی خوبصورت بات ہوگی, بہت ہی اچھی بات ہوگی. آخر میں کوئی دھمال ہو جس میں ہماری پہلی بھی فرمائش تھی 1-2 منٹ کی, اس کے بعد پھر ہم گفتگو جی کو جی. جو ہے نا سمیٹیں گے. اور اس کو بی ویکس ہوتی ہے نا, جو شہد کے چھتا ہوتا ہے, اس سے اس کو ٹیون بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا اچھا اچھا, صحیح صحیح صحیح. یہ ایک رانو ہے, رانو ہمارے شاہ عبد اللطیف بٹل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک صوفیانہ کلام, وہ آپ میں سنا رہا ہوں. جناب جناب بسم اللہ. آئی تھنک اس میں پرابلم ہے, اسی اسکیل پہ چلے جاتے ہیں. صحیح.
क्या कहने, क्या कहने, क्या क्या कहने। तो असल में अलगोजा अकबर अलगोजा जो है, जो अलगोजा में बजा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सांस का जो बेस है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसके बावजूद मैंने वो जो इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो तब भी महसूस नहीं होने देना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो वो मैंने बिल्कुल आपको जनाब। आपको मैंने सुना दिया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था सांस में। जी। तो लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो साथ आप जो है ये आप ही की अमानत है, आप सुनने वालों की अमानत है। और बस मेरा ये आपसे और अपने सब दोस्तों से एक नसीहत है कि इबादत करें, अल्लाह का नाम लें, कोशिश करें कि घर में रहें, क्योंकि वबा आई हुई है। और जब तक इसका कोई प्रॉपर हल नहीं होता, सोशल डिस्टेंशन का भी ख्याल रखें। और क्योंकि जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है कि आप अपने हाथ अच्छी तरीके से धोते रहें। तो ये जनाब, तो अकबर साहब आपका बेहद शुक्रिया, बड़ा मजा आया। फिर किसी और दिन आपके साथ बैठक लगाएंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब, 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 जनाब। साथ जो है ना, इन्होंने अपने फन का भी मुजाहिरा किया, लेकिन उन्होंने कुछ बातें की कि हमारे आसपास जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी सफेद पोश आर्टिस्ट हैं, वो अपने मसाइल का या फिर उनको जो मसाइल दरपेश हैं उसका इजहार नहीं करते हैं। तो आपके आसपास जितने भी इस तरह के आर्टिस्ट हैं, जितने भी सफेद पोश अफराद हैं, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह का, तो आप उनकी जरूर मदद कीजिए। आखिर में एक पैगाम कि आप फन और फनकारों की कदर जरूर कीजिए। जिन दोस्तों ने हमें इस वक्त देखा है, जो हमारे इस महफिल में शरीक थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। और खुसूसन ममताज अली साहब, आलम और डुडूक और बहुत सारे अहबाब थे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सलाउद्दीन, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो किसी और दिन हम अकबर साहब के साथ, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। शब बखैर, दोबारा मुलाकात होती है। फन और फनकारों की कदर कीजिए।